CNN کی طرف سے خبر آئی ہے جی the US may be headed into another Middle East war and no one is talking about how it ends. تو CNN بھی جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی طرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ موو کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں خبر کے اندر لکھا گیا ہے جی واشنگٹن میں توقعات بڑھ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی اسرائیل کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کن دھچکا پہنچانے والی بات کو مان لیں گے اور ایسے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے جو صرف امریکہ فراہم کر سکتا ہے۔ لیکن ایک اہم چیز مسنگ ہے، اعلیٰ حکام کی جانب سے کوئی عوامی بات چیت نہیں ہو رہی کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے کر دیا، امریکہ نے کر دیا، تو اگلی سٹیج اس کے بعد کیا ہوگی۔ یہ غیر معمولی خامی ہے، خاص طور پہ واشنگٹن کی 21ویں صدی کی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے جب اس نے جنگیں شروع کی اور تقریباً 20 سال سے ان سے نکلنے کی کوشش میں لگے رہے۔ ویتنام کی وار آپ کے سامنے ہے، افغانستان کی وار آپ کے سامنے ہے۔ جو بھی امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ کی طرف لے جا رہا ہے اس نے عراق اور افغانستان کی جنگوں کے نقصانات کو بہت جلد فراموش کر دیا ہے۔ میں ویتنام کی بات کر رہا تھا، افغانستان کی، عراق کا بھی ذکر کیا ہے CNN نے۔ امریکہ نے 2003 میں عراق پر حملہ کیا اور جلدی صدام حسین کو ہٹا دیا، لیکن اس نے عراقی ریاست کو تباہ کر دیا اور ایک خوفناک باغی تحریک کو جنم دیا جو بالآخر امریکہ کی شکست پر ختم ہوئی۔ کمزور استحکام 2 دہائیوں بعد اب عراق میں واپس آیا ہے۔ ایران، لیبیا، عراق یا افغانستان نہیں ہے۔ تاریخ کو دہرایا جانا ضروری نہیں۔ شاید اس بار سخت گیر ہلکے درست ہیں کہ ایک تباہ کن محدود امریکی فوجی حملہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کر سکتا ہے اور اسرائیل کے لیے وجودی خطرہ اور امریکہ کے لیے قومی سلامتی کا خطرہ ختم کر سکتا ہے۔ لیکن ایران کا روحانی نظام تقریباً یقینی طور پر جواب دے گا، چاہے اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیوں نہ ہو۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ CNN رپورٹ کر رہا ہے ایران کے بارے میں، اور اسرائیلی حملے کے بعد اپنی باقی فوجی صلاحیت کے حساب سے وہ خطے میں امریکی اہلکاروں اور اڈوں پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے ٹرمپ کو رد عمل دینا پڑے گا جو تنازع کو وہاں لے جائے گا جس کا کوئی واضح اختتام نہیں ہوگا۔ ایک ناکام ریاست کا زوال مشرق وسطیٰ اور یورپ میں لاکھوں پناہ گزینوں کو بھیج سکتا ہے۔ شام، عراق، افغانستان اور لیبیا جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے کتنی جلدی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بدامنی پورے خطے میں پھیل سکتی ہے اور پاکستان جیسے پہلے ہی غیر مستقل ملکوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اچانک ایک ایسا شخص جو کبھی نئی جنگیں شروع نہ کرنے پر فخر کرتا تھا اب وہ اسی جگہ پہنچ چکا ہے، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اب جنگیں شروع کرنے کا اس کا بڑا دل کر رہا ہے۔